والدین کا عمل بچوں کی تعلیم و تربیت بن جاتا ہے، اس لیے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کے لیے اپنے اعمال اچھے کریں، کیونکہ بچے وہ نہیں کرتے جو والدین کہتے ہیں بلکہ وہ کرتے ہیں جو والدین کرتے ہیں۔ آج کا ٹاپک بہت اہم ہے۔ میں آج آپ کو وہ ٹپس بتاؤں گی جو آپ کو اپنے بچوں کی 13-14 سال کی عمر سے پہلے سمجھا دینا چاہیے۔ اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ابھی سے آپ ان چیزوں پر فوکس کرنا شروع کر دیں۔ بچیاں 13 سال سے بڑی ہو گئی ہیں تو بھی آپ کو ان طریقوں کو اپنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں جو چیزیں جلدی سمجھا دی جائیں اتنی ہی آسانی کا سبب بنتی ہیں، لیکن اگر دیر ہو گئی ہے تو بھی آپ کو کہیں نہ کہیں سے شروع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ 13 سال کا اس لیے ذکر کیا کیونکہ یہ جو 13 سے 19 سال کی عمر کا حصہ ہوتا ہے، یہ بچوں اور بچیوں کی شخصیت بنانے اور بگاڑنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس ٹائم میں بچوں کی فزیکل اور ایموشنل گروتھ ہوتی ہے، یعنی بچے ذہنی طور پر کچھ الگ انداز میں سوچ رہے ہوتے ہیں، انہیں ذہنی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جسمانی اور جذباتی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج گود میں تھے کل چلنے لگے، 6 سال کے ہوئے 7، 17، 18 اور اسی طرح ٹائم گزر جاتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اگر ہم نے ابھی سے پلاننگ نہ کی تو بچوں کو کیسا انسان بنانا ہے، زندگی میں کیا کرنا ہے، نہ سوچا تو وہ ایک ہو سکتا ہے پھر وہ ایک ایسے خودرو پودے کی طرح بڑھیں جس کی شاخیں کہاں سے کہاں جا رہی ہوں اور ہمیں پتہ بھی نہ ہو، اور وہ ہماری ہمت اور حوصلہ بننے کی بجائے کہیں ہماری کمزوری کا سبب نہ بن جائیں۔ جس طرح ایک پودے کو بڑھنے کے ٹائم اس کی غذائیت اور اس کی ٹہنیوں کو، اس کی شاخوں کو ایک سمت لے کر جانا اور باندھنا ضروری ہوتا ہے، اسی طرح بچوں کو بھی ان کی حدیں اور بتانا اور ان کو سمجھانا اور ان کو کہیں نہ کہیں کسی چیز سے باندھنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ تو فرینڈز، اسی ٹاپک کے ساتھ آج کے ولاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے میں بالکل ٹھیک ہوں، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ سب لوگ بھی ٹھیک ہوں، خیر و عافیت سے ہوں، آمین ثم آمین۔ پوائنٹ نمبر 1، گرلز اور بوائز دونوں کے بڑھنے کے ٹائم ان میں کچھ چینجز آتی ہیں۔ اگر اس ٹائم آپ اپنی بیٹیوں کی اچھی دوست ہیں، مطلب کہ وہ آپ سے فرینکلی ہو کر ہر بات کر لیتی ہیں، تو پھر اس کا آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ جب بھی آپ کی بیٹی میں یہ چینجز آئیں گی تو وہ آپ سے ہر پریشانی، ہر الجھن شیئر کرے گی، اور اگر آپ ان کے اچھے دوست نہیں ہیں، وہ آپ سے بات کرتے ہوئے ڈرتی ہیں، تو پھر وہ بچے دوسرے لوگوں سے اور اپنے رشتہ داروں سے یا پھر کوئی فرینڈز وغیرہ سے ایسی باتیں شیئر کریں گے۔ جو مائیں سمجھدار ہوتی ہیں وہ اپنے بچوں پر نظر رکھے ہوئے ہوتی ہیں۔ جب بچیاں بڑھ رہی ہوتی ہیں تو وہ انہیں سمجھانا شروع کر دیتی ہیں اور آسانی سے ان کو ہینڈل کر لیتی ہیں۔ اگر ان میں کچھ چیزیں ان کو سمجھانے کا ٹائم جو ہے آپ کا رویہ جو ہے فرینڈلی ہوگا، تاکہ بچے آسانی سے آپ کے ساتھ آگے سے سوال بھی کر سکیں اور آپ بہتر طریقے سے ان کو سمجھا سکیں۔ بچوں کو یہ احساس دلائیں کہ آپ بڑے ہو رہے ہیں، یہ احساس بچوں کو بہت اچھا لگتا ہے۔ آپ کے بچے اور بچیاں جس ایج کے بھی ہیں تو ان کو ہمیشہ یہ احساس دلاتے رہا کریں کہ آپ ان کے لیے کتنے اسپیشل ہیں اور آپ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں، تاکہ بچے باہر یہ احساس اور محبت نہ ڈھونڈیں۔ پوائنٹ نمبر 2، اپنے بچے اور بچیوں کی خود ہی تعریف کرتے رہا کریں، ان کو بتاتے رہا کریں کہ ان پر کیا اچھا لگتا ہے اور کیا اچھا نہیں لگتا۔ اس طرح کرنے سے بچوں میں کانفیڈنس آتا ہے، اور اگر بچوں میں کوئی ایک آدھ تھوڑی بہت کمی ہوتی بھی ہے، حالانکہ یہ کمی نہیں ہوتی، لیکن جو ہمارا معاشرہ ہے وہ بچوں میں یہ چیزیں جو ہے بچوں کے ذہنوں میں ڈال دی جاتی ہیں، جیسے کلر کا ڈارک ہونا، ناک کا موٹا ہونا یا آنکھوں کا چھوٹا ہونا۔ تو اگر کوئی ان کو 1-2 لوگ اس طرح کی چیزیں کہتے بھی ہیں تو بچے اس کو اگنور کریں، کیونکہ جب بہت زیادہ ان کو تعریف کرنے والے اور کانفیڈنس دینے والے لوگ ان کے ارد گرد ہوں تو پھر وہ 1-2 کا ایسے نیگیٹیوٹی کو بھی وہ جو ہے نا برداشت کر لیتے ہیں بچے۔
پوائنٹ نمبر 3 کہ اپنی بیٹیوں کو اپنے ایموشن اور جذبات پر قابو رکھنا سکھائیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جذبات پر قابو رکھنا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ غصہ آنا، بدتمیزی، ڈر، خوف، سستی، قائلی، یہ سب فطری چیزیں ہیں۔ بے شک یہ سب چیزیں نارمل ہیں، لیکن ان سب کا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہے۔ کہیں دیکھیں، آپ لڑکیوں کو دیکھیں کہ وہ اندھیرے اور چھپکلی وغیرہ سے ڈر رہی ہوتی ہیں، اور کہیں لڑکیاں اتنی بہادر ہوتی ہیں کہ وہ بالکل ان چیزوں سے نہیں ڈرتی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ غصہ آنا ہماری بیٹی کے اختیار میں نہیں ہے تو یہ جو ہے یہ آپ بہت غلط سمجھتے ہیں۔ کنٹرول کرنا سکھائیں۔ اگر یہ چیزیں نیچرل ہیں تو ان سب چیزوں پر کنٹرول کرنا بھی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے۔ اپنی بیٹی سے کہیں کہ وہ ان سب چیزوں کو ایموشنز کو کنٹرول کرنے میں خود ماسٹر ہے۔ اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا اور بڑوں کی رسپیکٹ کرنا سکھائیں، اور انہیں سکھائیں کہ عزت ہمیشہ دل سے کی جاتی ہے، نہ کہ کسی کے دباؤ میں آ کر یا کسی کے ڈر سے عزت نہیں کی جاتی۔ اپنی بیٹیوں کو فزیکلی اسٹرانگ بنائیں، ان کو اپنا خیال رکھنا سکھائیں، اپنی خوراک کا خیال رکھنا اور اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا ضرور سکھائیں۔ بچوں کو جب گھر میں پیار اور کیئر کا ماحول ملتا ہے نا، تو وہ بچے پھر باہر جا کر جو ہے ایسی چیزوں میں مطلب کہ اگر ان کی تعریف کرنے لگے یا ان کا خیال رکھنے لگے تو بچے جو ہے نا اسی کو اپنا محسن سمجھنے لگتے ہیں، تو اور وہ اپنے گھر والوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہی ہمارا اپنا ہے جو ہمارا خیال رکھ رہا ہے، ہماری تعریف کر رہا ہے۔ تو اپنے بچوں کو یہ ضرور سمجھائیں کہ گھر والوں سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہوتا، چاہے کوئی کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو۔ بچیوں کو سمجھائیں کہ ان کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی پریشانی ہو تو وہ صرف اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی شیئر کریں، کسی دوسرے کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ بچیوں کو دوستوں کے ساتھ کتنا رابطہ رکھنا ہے یہ بھی ضرور سکھائیں اور سمجھائیں، کیونکہ بچیاں دوستی میں اتنی آگے نکل جاتی ہیں، اگر پھر وہاں سے ان کو نظر انداز اگر کیا جائے تو پھر وہ ٹوٹ جاتی ہیں۔ کوشش کریں کہ بچے جب چھوٹے ہی ہوں تو اگر آپ کے پاس کوئی مسئلہ یا پرابلم اپنی لے کر آتے ہیں تو اس کو جو ہے بہت غور سے سنیں اور بچوں کو سمجھائیں اور اسے سولو کرنے کی کوشش کریں، تاکہ بچے جب بڑے بھی ہو جائیں تو وہ ان کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو وہ اپنے ماں باپ کے پاس ہی آئیں۔ اگر بچوں میں یہ کانفیڈنس نہیں آپ دیں گے، ان کو ہمیشہ ڈرا اور دھمکا کر رکھیں گے تو بچے یہ چیزیں باہر ڈھونڈیں گے۔ چھوٹی عمر سے ہی بچوں کو گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کا ضرور بتائیں۔ بچیوں کو ہر رشتے کی حد ضرور بتائیں، کس کے ساتھ آپ نے کتنا رابطہ اور کتنا فاصلہ رکھنا ہے۔ خود بھی اپنے دین کے قریب ہوں تاکہ آپ کو دیکھ کر بچے بھی دین کے قریب ہوں۔ کہنے سے بچے نماز نہیں پڑھتے، دیکھنے سے پڑھیں گے ضرور۔ اب اجازت چاہتی ہوں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔